بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے، دنیا آخرت کی بھلائی اور جنت کی ذمہ داری، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا، جو بندہ ان 6 چیزوں کی ذمہ داری دیتا ہے کہ میں ان باتوں کے اندر ضمانت دیتا ہوں کہ ہر معاملے کو صحیح طریقے سے اپناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کی ذمہ داری میرے ذمے ہے۔ فرمایا، یہ 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے بات کرو تو سچی کریں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بچہ جانتا ہے۔ بچپن میں وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاشی لی، چیک کیا تو کچھ نہ ملا۔ پھر ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے پوچھا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے نہیں یا تو نے چھپایا ہوا ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔ تو کہا کہ جب ہم نے ڈھونڈا نہیں ملا تو پھر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرے پاس ہیں اشرفیاں، پیسہ وغیرہ ہے؟ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 سال یا 13 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو انہوں نے بتایا، اس ڈاکوؤں کے سردار کو کہا کہ میری والدہ نے مجھے چلتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے ایک نصیحت کی، وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو میں نے سچ بولا ہے کہ میرے پاس بھی ہیں۔ تو ایک سچ بولنے پر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچ پر ڈاکوؤں کی پوری جماعت نے توبہ کی اور وہ توبہ طیب ہو گئے اور قافلے کا لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا۔ تو میرے بھائی، جو بندہ اپنی زندگی میں سچائی کو لاتا ہے تو وہ انسان دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو بندہ امانت میں وعدے کو پورا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم کا شہزادہ پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے پانی منگوا کے دیا۔ جب پانی پینے لگا اس نے گردن جھکائی تو اس نے کہا میں پانی نہیں پیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ اگر میں پانی پیوں گا تو آپ میری گردن کاٹ دیں گے، میں سر جھکاؤں گا پیالے کی طرف تو آپ میری گردن کاٹ دیں گے، اس لیے میں پانی نہیں پیتا، مجھے ڈر ہے کہیں آپ مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، کہا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا، یہ والا پانی نہیں پیے گا، تب تک تجھے میں قتل نہیں کروں گا۔ جب یہ اس نے سنا کہ حضرت عمر نے قسم کھا لی تو اس نے فوراً وہ پانی گرا دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیا کر دیا؟ پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، روم کا شہزادہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک یہ پانی میں نہیں پیوں گا تو مجھے قتل نہیں کرو گے، وہ پانی تو میں نے گرا دیا، آپ تو مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے ان کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، اس کے اندر ایفائے عہد کرے، اس کے اندر وعدہ خلافی نہ کرے، کیونکہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ امانت سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس امانت ہے وہ اللہ کی زندگی ہے، اس کے اندر انسان خیانت نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے۔ نماز اللہ کا ایک اہم دین کا رکن ہے، اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، یہ بھی انسان کے اوپر امانت ہے کہ اس کو صحیح معنی میں صحیح وقت پر ادا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان آتی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ، کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس فریضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا ایک اہم فریضہ ہے، کیا پتہ میں اس طریقے سے اس کو ادا کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ تو میرے بھائی، امانت کے اندر انسان کو خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ظلم نہ کریں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مسجد کے اندر لوگوں کو دین سے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے، بھلائی کے کاموں سے روکنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟
गुनाहों से ना बचना, और फरमाया किसी के साथ ज्यादती करना ये क्या है, सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए इंसान को जुल्म नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने फरमाया इत्तकी दावत अल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचें। अगर किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसके और उस मजलूम के और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, अल्लाह ताला फौरन इंतकाम लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जालिम जुल्म करके भाग गया हो और वो बच निकला हो जब तक कि वो तौबा तैब ना हुआ हो, ऐसा कभी भी दुनिया के अंदर वाक़या नहीं है। पांचवी चीज़ फरमाई कि अपनी आंखों की हिफाजत करें। हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों अल्लाह के महबूब पैगम्बर के पास बैठी थी। एक नाबीना सहाबी है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पर्दा कर लो। तो हज़रत आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह, क्या वो हमें देख सकते हैं? वो तो नाबीना है, वो तो हमें देख ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए आयशा, वो नहीं देख सकते, आप तो देख रही हैं उनको। तो मेरे भाई, जिस तरह मर्दों के ऊपर पर्दा फ़र्ज है, इस तरह जिस तरह औरतों के ऊपर पर्दा फ़र्ज है, इसी तरह मर्दों के ऊपर भी फ़र्ज है। दोनों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ये दोनों फैसले कुरान के हैं। तो इसलिए मर्द को भी औरत को भी अपनी आंखों के अंदर हया पैदा करना चाहिए, पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। और छठी चीज़ फरमाई अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाएं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी खलवत को पाक रखें और अपने नफ्स की हिफाजत करें। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा ज़ुबान और नफ्स की हिफाजत की ज़िम्मेदारी देता है, जन्नत की ज़िम्मेदारी मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरे ज़िम्मे है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन 6 बातों के ऊपर हमें कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए।